حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت محمدیہ کے اولیاء کے سرخیل ہیں، اور ہمارے پنجاب میں یا ہمارے دیہاتوں میں یہ غوث پاک، 11ویں والے پیر بغداد اس طرح کے ناموں سے مشہور ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی یہ دم تعویذ والے پیر نہیں تھے، یا نظر نیاز والے پیر نہیں تھے، یا صرف مرید کرنے والے اور پھر جو مرید ہیں ان کے نذرانوں پہ اپنا گھر بار چلانے والے ایسے پیر نہیں تھے، بلکہ یہ جو ولایت اور تصوف کی حقیقی تصویر ہے وہ پیش کرنے والے اللہ کے سچے بندے تھے اور فقیر آدمی تھے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو فقر، تصوف اور پیری مریدی کا رستہ اختیار فرمایا، علم کو مکمل پڑھنے کے بعد اسے اختیار کیا۔ اور وہ شخص جو علم کے ساتھ صوفی ہوتا ہے، جو علم کے ساتھ شیخ بنتا ہے، جو پڑھنے کے بعد رہبر بنتا ہے، وہی اچھا اور سچا اور سچا پیر اور رہبر ہوتا ہے۔ حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے نا کہ بن علموں جڑا کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو۔ علم ہی ہے جو رسول اللہ کی وراثت ہے، علم ہی ہے جو اللہ کے نبیوں کی وراثت ہے، اور علم ہی ہے جو فقیروں، صوفیوں اور اولیاء کی وراثت ہے۔ جس کے پاس علم نہیں ہے وہ کبھی بھی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے 19 وصیتیں فرمائیں، اور میں کئی خطبوں میں آپ کو اللہ کے نیک بندوں کی وصیتیں سنا چکا ہوں۔ تو اسی طرح کئی موقع ایسے آئے ہیں کہ میں کسی بھی اللہ کے نیک بندے کا جو آخری کلام ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، تو میں اس کو بیان کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت وہ شخصیت اپنی پوری زندگی کی دین دنیا کا نچوڑ بیان کر رہی ہوتی ہے، اپنا پورا گزرا ہوا سفر بیان کر رہی ہوتی ہے۔ جس طرح یہ چراغ ہوتا ہے، جب وہ بجھتا ہے تو اس کی روشنی بڑھ جاتی ہے، وہ اور تیز ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کسی بھی اللہ کے نیک بندے کا جب دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے، رخصت ہوتا ہے وہ، تو اس وقت جو اس کا ایک یقین ہوتا ہے رب پر، اس میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، اور جو دنیا کی بے ثباتی ہے اس کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں اب اس کو چھوڑ رہا ہوں، اس وقت اس کی محبت اور اس کا علم جو ہے نا وہ یوں سمجھ لیں کہ آسمان کو چھو رہا ہوتا ہے۔ پھر وہ جو بات کرتا ہے نا اس بات میں بڑی گہرائی ہوتی ہے۔ آپ نے 19 باتیں رخصت ہوتے فرمائی، ان میں سے پہلی بات یہ ہے اپنے مریدوں کو اور اپنے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو اور اپنی اولاد کو فرمایا کہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، اس معاملے میں کبھی ایزی نہ ہونا۔ عبادت کر لو پھر بھی ڈرنا، ریاضت کر لو پھر بھی ڈرنا، حق ادا کر دو پھر بھی ڈرنا، نہ کرو پھر بھی ڈرنا۔ اس لیے کہ انسان جب عبادت کرتا ہے یا ریاضت کرتا ہے یا مجاہدہ کرتا ہے، تو اگر اس کے اندر پھر تقویٰ نہ ہو تو تقویٰ نہ ہونے کی وجہ سے وہ متکبر ہو جاتا ہے۔ نماز، روزہ، سارا کچھ کرتا ہے، اگر کرنے کے باوجود اس میں تقویٰ نہ آئے، اللہ کا ڈر نہ ہو، یعنی وہ کہے کہ بھائی میرے ذمہ تھی میں نے پڑھ دی، روزہ تھا میں نے رکھ دیا، قرآن مجید کی تلاوت تھی میں نے کر دی ہے، زکوٰۃ تھی میں نے دے دی ہے، حج فرض تھا میں نے ادا کر دیا ہے، اگر اس میں تقویٰ نہ رہے، وہ بے باک ہو جائے تو وہ متکبر ہو جاتا ہے۔ تو عبادت تکبر پیدا نہیں کرتی، عبادت کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ بندے میں انکساری پیدا کرتی۔ وہ شخص جس کے اندر عبادت کے بعد تکبر آ جائے، وہ سمجھے کہ میں نے اپنا بھانڈا خالی کر دیا ہے، میں نے اپنی محنت ضائع کر دی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز ہے جو تمہیں بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو جو نمازی ہو کے بھی نہ رکے، نماز پڑھ کے بھی بے حیائی کرے، گالیاں دے، جھوٹ بولے، تکبر کرے، نفرت کرے لوگوں سے، کسی کو پاس نہ بیٹھنے دے، یا کوئی صف میں ساتھ کھڑا ہے اسے کھڑا ہونے کا نہیں پتا اور اس کے ساتھ سختی کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم اس نے پڑھا ضرور ہے، اس کے دل میں نہیں اترا۔ اس نے رحمان اور رحیم کی باتیں کی ضرور ہے، لیکن اس کا اپنا دل نرم نہیں ہوا۔ اپنا اگر اس کا دل نرم ہو نا، تو وہ میاں صاحب نے کہا نا کہ راتی ساری کر کر زاری، نیند اکھیں دی دھوندے، فجریو گناہگار کہندے سب تھی نیویں ہوندے۔ تو وہ اگر عاجزی کے ساتھ کرے گا تو پھر قبول ہے۔ فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ دوسری چیز فرمایا ہر معاملے میں اپنے اللہ کی اطاعت کرنا۔ ماں باپ، استاد، شیخ، پیر، فقیر، رہبر، رہنما، بادشاہ، ان سب کی بھی اطاعت تب ہے جب ان کی اطاعت یا ان کی فرما برداری اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف لے جائے۔ اگر یہ ایسے رستے پر چلائیں جو خدا کی نافرمانی ہو، خدا کی اطاعت نہ ہو، تو پھر ان کی بھی اطاعت نہ کریں۔ ہارون الرشید حضرت فضیل بن عیاض کے پاس گیا، ان کے خیمے میں، اور ان سے
کچھ باتیں کہی تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں تمہاری باتیں سنوں اور تمہاری باتوں کو فالو کروں. تو ہارون رشید نے یہ آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور ان لوگوں کی اطاعت کرو جو تمہارے اوپر حاکم ہیں. تو حضرت فضیل بن عیاض نے کیا خوبصورت بات فرمائی. اقبال نے فرمایا نا کہ یہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں نا، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. یہ بڑے کمال کی بات کر دیتے ہیں اور فل بدی کر دیتے ہیں. اس نے تو بڑی بن کے بات کہی نا کہ بھائی قرآن کہہ رہا ہے اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے حاکموں بادشاہوں کی اطاعت کرو، تو تم میری بات نہیں مان رہے. حضرت فضیل بن عیاض نے جب بات سنی تو کیا فرمایا سب سے پہلے کس کی اطاعت کا حکم ہے؟ اس نے کہا اللہ کی. کہا پھر کس کی اطاعت کا حکم ہے؟ کہا رسول کی. حضرت فضیل بن عیاض نے فرمایا میں پہلے خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کر لوں پھر میں تیری بھی کر لوں گا. پہلے ان کی کر لینے دو پھر تمہاری بھی کر لوں گا. تو ہمیشہ پیر، فقیر اور رہبر وہ ہے جو آپ کو اللہ کی اطاعت کی طرف لے جائے. تو آپ نے فرمایا اللہ کی اطاعت کرنا ہر معاملے میں، شر میں، خیر میں، رات میں، دن میں، یعنی تنگی میں، خوشحالی میں، بیماری میں، صحت میں، ہر معاملے میں یہ دیکھنا کہ میرے رب کی خوشنودی کیا ہے. یہ نہ ہو کہ جب آ جائے برا وقت تو پھر نمازیں، پھر دعائیں، پھر تسبیح، پھر ذکر، سارا کچھ شروع ہو جائے. اور جب آ جائے خوشحالی، جب آ جائے طاقت، جب آ جائے فراخی، جب آ جائے صحت، جب مل جائے اولاد، کنبہ، قبیلہ، دوترے، پوترے اور بابے کا پروار جو ہے نا وہ کھلر جائے، تو پھر تم خدا کو ہی بھول جاؤ. نہیں، تنگی میں بھی، خوشحالی میں بھی، صحت میں بھی، بیماری میں بھی، ہر حالت میں نصیحت فرمایا اپنے رب کی اطاعت کرنا کہ سربلندی اللہ کی اطاعت میں ہے.